آج بھی اپنے اس وعدے پہ کھڑا ہوں، چاہے میرے ساتھ کوئی جو مرضی کر لے، میں آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دوں گا۔ انٹیگریٹڈ ہے، اس کو ہم نے اپنے قریب لانا ہے۔ اگر وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، میری نالائکی کی وجہ سے حکومت سے ناراض ہو، قابل قبول ہے، لیکن ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے۔ وہ مستحق لوگ، وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو بلوچستان کے دور دراز دیہاتوں میں ہائی اسکول سے میٹرک کر رہے ہیں، وہ بچے اور بچیاں، ہم نے ان کو پک کیا پیورلی آن میرٹ کہ ٹاپ 10 بچے اور بچیاں، ان کی اگلے 16 سال کی ایجوکیشن آپ کی حکومت برداشت کرے گی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہیں، وہ انجینئر بننا چاہیں، وہ لائر بننا چاہیں، وہ سائنٹسٹ۔ کیوں ہم یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہمارا مینورٹی بھائی ہوگا وہ صرف سوئی پر بھرتی ہوگا؟ وائے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ چیف سیکرٹری بلوچستان بنے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ گرو کرے؟ کیونکہ جو ہی کوئی کراس جینڈر ڈکلیئر ہوتا ہے، فیملی اس کو ڈس آن کر دیتی ہے، ریلیٹیوز اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس کو بیکاری بنانے کے لیے معاشرے میں چھوڑا ہے کہ وہ سڑکوں پہ پھریں اور جا کر بھیک مانگیں۔ تو کیا ہم نے خدا کو جواب نہیں دینا؟ اس کو کراس جینڈر خدا نے بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا۔ ہمیں اس کو اٹھانا ہے، معاشرے کا اہم ترین حصہ بنانا ہے، اور کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے 30,000 نوجوانوں کو سکل کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں گے باہر، تاکہ وہ جا کر وہاں ریمیٹنسز کا باعث بنے، ملک کے لیے بھی، فیملیز کے لیے بھی، اور وہاں جا کر ہمارے لیے پیسے کما سکیں، کیونکہ یہاں تو نوکری کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا۔ So we are very grateful and we expect that مجھے آج یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہم سے پہلے کسی نے لگایا تھا، اس میں ہم نے بھی آبیاری کر کے اس کو ایک تناور درخت بنانے کی جو کوشش کی ہے، یقیناً آپ کی صورت میں اور آپ کی آنکھوں کی چمک میں اور آپ کے فیوچر میں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اور یہ جو ہم نے لیٹسٹ شروع کیا ہے بے نظیر بھٹو اسکالرشپ، لیٹ می ایڈمٹ ہیئر کہ اس کے جو برین چائلڈ تھے میرے ساتھ ساتھ، اس میں جو چیف سیکرٹری بلوچستان ہیں اور ظہور بلیدی صاحب ہیں، ان کا بڑا ایک کردار ہے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا کو ود ان فیو منتھس اس تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ان شہداء کو کہ جنہوں نے اس عظیم ملک کے لیے اپنا مقدس خون بہایا ہے، ان کو ہم یاد کریں، اور نہ صرف اس صورت میں یاد کریں بلکہ پریکٹیکلی کچھ ایسے اقدام اٹھائیں کہ ان کی فیملیز کو وہ سپورٹ ملے، تاکہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور ایک معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا تھا جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے، جو گراؤنڈ لیول پہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا اس کا پی ایچ ڈی پروگرام، تو اس سے پہلے بھی پی ایچ ڈی پروگرامز ہو رہے تھے، بڑے سلیکٹو تھے، لیکن ہم نے اس کا فیصلہ کیا کہ جو پی ایچ ڈی بلوچستان کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، وہ 200 یونیورسٹیز دنیا کی جہاں بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پی ایچ ڈی پروگرام دے رہے ہیں اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑھ کر جو میرے دل کے قریب ہے، وہ بچے اور بچیاں جو میٹرک بلوچستان بورڈ سے کرتی ہیں، یقیناً وہ ایف جی اسکولز تو فیڈرل بورڈ جو ہائی اسکولز ہیں دیہاتوں میں، گاؤں میں، اب میرا بیٹا ایک سندھ کالج میں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی لندن میں پڑھ رہی ہے، وہ تو ادھر نہیں آ کے ٹیسٹ دے گی۔ وہ غریب لوگ، وہ مستحق لوگ، وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو بلوچستان کے دور دراز دیہاتوں میں ہائی اسکول سے میٹرک کر رہے ہیں، وہ بچے اور بچیاں، ہم نے ان کو پک کیا پیورلی آن میرٹ کہ ٹاپ 10 بچے اور بچیاں، ان کی اگلے 16 سال کی ایجوکیشن آپ کی حکومت برداشت کرے گی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہیں، وہ انجینئر بننا چاہیں، وہ لائر بننا چاہیں، وہ سائنٹسٹ بننا چاہیں، جو فیلڈ انہوں نے چننی ہے، ان ٹیلنٹ کو جو ہم نے پہلے گراس روٹ پہ ان کو چنا ہے، اگلے 16 سال تک ایجوکیشن ان کی جو ہے وہ حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہوگی۔ ہم 16 سال بعد شاید نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بچے اور بچیاں بہترین پاکستانی بن کر اور بہترین تعلیم حاصل کر کے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پلان تھا، وہ یہ جو ہمارے منورٹیز ہیں، میں تو ان کو منورٹیز کہتے ہوئے بھی اب کیونکہ یہ لفظ اس حد تک پک گیا ہے ہمارے دلوں میں، وہ منورٹیز نہیں ہیں، دے آر پارٹ اینڈ پارشل آف اس، دے بلانگ فرام آور سوسائٹی، دے آر ایز مچ گڈ پاکستانیز ایز وی آر، اور وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اوپر آئیں۔ اب معاشرے میں اوپر آنے کے لیے تعلیم کے علاوہ دیر از نو ادر سولوشن۔ کیوں ہم یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہمارا منورٹی بھائی ہوگا وہ صرف سوئی پر بھرتی ہوگا؟ وائے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ چیف سیکرٹری بلوچستان بنے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ گرو کرے؟ اس کو ہم نے اٹھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری منورٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے اسکالرشپس اناؤنس کی، اور جو ہمارا اس سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے معاشرے کا، وہ کراس جینڈرز کا ہے، جو انفارچونیٹلی ابھی میں نے بیف کے سی او کو بتایا ہے، جو بڑا محنت کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی تعریف کی جائے جتنی بھی کم ہے۔
اس کو میں نے کہا ہے کہ کراس جینڈر جو چھوٹے ایج کے بچے ان کو لے لیں، کیونکہ جو ہی کوئی کراس جینڈر ڈکلیئر ہوتا ہے فیملی اس کو ڈس آن کر دیتی ہے، ریلیٹیوز اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس کو بیکاری بنانے کے لیے معاشرے میں چھوڑا ہے کہ وہ سڑکوں پہ پھریں اور جا کر بھیک مانگیں. تو کیا ہم نے خدا کو جواب نہیں دینا؟ اس کو کراس جینڈر خدا نے بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا. ہمیں اس کو اٹھانا ہے، معاشرے کا اہم ترین حصہ بنانا ہے، اور اس کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے اگر وہ شروع میں ان کو اسکولوں میں ڈالیں گے، جو گرو اپ ہیں ان کی ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کرائیں گے، ان کو ٹیکنیکل اسکولز میں ڈالیں گے سو دیٹ وہ ہنر سیکھیں، اور ہنر سیکھ کر آ کر معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے. یہ اسکالرشپ پروگرام آپ کو ایجوکیٹ تو کر سکتا ہے، آپ کو معاشرے میں ایک امپاور کر سکتا ہے. بٹ ہم نے کیا کیا، آپ کی حکومت نے یہ سوچا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بے روزگار ہے، اس کی روزگار کے لیے کیا بندوبست کیا جائے. کیا سرکار کی یہ کیپیسٹی ہے کہ سب لوگوں کو روزگار دیں؟ اس کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ضروری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہمارا ویژن ہے. بسا اوقات میرا دوست ظہور مجھے کہتا ہے آپ اوور ایمبیشیس ہیں، ہی از مائی فرینڈ، ہی کین سے، بٹ ٹارگیٹس تو بڑے رکھے نا، تو جہاں تک پہنچ سکے، جہاں تک چل سکے تو وہاں تک تو پہنچیں گے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے 30,000 نوجوانوں کو اسکل کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں گے باہر، تاکہ وہ جا کر وہاں ریمیٹنسز کا باعث بنے، ملک کے لیے بھی، فیملیز کے لیے بھی، اور وہاں جا کر ہمارے لیے پیسے کما سکیں، کیونکہ یہاں تو نوکری کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بینیفٹ کرے گا بلوچستان کے نوجوانوں کو. پھر ہم نے اس 14 اگست کو ایک اور پروگرام شروع کیا ہے فار دا یوتھ. یہ جو یوتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے اس کو ہم نے اپنے قریب لانا ہے. اگر وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، میری نالائقی کی وجہ سے حکومت سے ناراض ہو، قابل قبول ہے، لیکن ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے. ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے، اس لیے ہم گورننس کو امپروو کر کے یہ پروگرامز لا کے ہم نوجوان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں. ہم نے 14 اگست کو جو پروگرام اخوت بلوچستان کے ساتھ شروع کیے، ایوری گریجویٹ آف بلوچستان جو بے روزگار ہیں وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو آسان ایک ساتھ میں مہینے کے 10,000، مہینے کے 5,000 کی قسط پہ قرضے دیں گے. وہ اپنا بزنس پلان لے کر آئے اور وہ بزنس کرے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے. اس کا نام ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھی ہم اس میں اخوت بلوچستان کا نام دے سکتے ہیں، نوجوان بلوچستان کا نام دے سکتے ہیں. سو یہ گریجویٹ جو بے روزگار مارکیٹ میں پھر رہا ہے وہ بزنس کرے، وہ بجائے اس کے کہ وہ فارغ بیٹھے. پھر ایک اور چیز آپ کی حکومت نے کی ہے، میں نے پہلے دن آپ کی اسمبلی میں یہ کہا تھا، میں آج بھی اپنے اس وعدے پہ کھڑا ہوں، چاہے میرے ساتھ کوئی جو مرضی کر لے، میں آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دوں گا. یہ جب نوکری بکے گی، جب میریٹوکریسی کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے، پھر ہم نوجوان سے کیوں گلہ کریں گے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ پھر ہم کیوں نوجوان سے گلہ کریں گے کہ وہ جا کر منفی سرگرمیوں کا حصہ بنے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ابھی ایجوکیشن میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیورلی کانٹریکٹ پہ جابس دے رہے ہیں. اور کیا کرائٹیریا رکھا ہے اس نوکری کو بیچنے کا؟ پریکٹیکل نہ بیچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے نہ بیچنے کا طریقہ یہ ہم نے نکالا کیبنٹ کے کلیکٹیو ڈیسیجن سے کہ ہم 18th منتھ کا کانٹریکٹ پہ ٹیچر بھرتی کریں گے. کہ یہ جو بیچ میں انٹرویوز رکھتے ہیں، پڑھاتے ہم کیا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے کہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، اس نے الف انار بے بکری پڑھانی ہے، جو کہ ابھی تک ہم پڑھا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن اس کے پڑھانے کے لیے بھی ہم نے انٹرویوز رکھ لیے ہیں، ہم نے جو ہے وہ پوری کمیٹیز بنا دی ہیں. کس لیے ہے وہ سارا؟ اسی لیے کہ تاکہ جو خریدنے بیچنے کا کاروبار ہے وہ چل سکے. ہم نے اس کو مائنس کر دیے، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، تینوں کے نمبر اکٹھے کریں، جس کے نمبر زیادہ ہے وہ میرٹ پہ نمبر 1 ہے. کیا ہم اپنے بورڈ پہ ٹرسٹ نہ کریں؟ تو لہٰذا ہم نے یہ بیچنے کا سلسلہ نوکریوں کا بند کیا ہے. آپ سے یہ گزارش ضرور ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے فیوچر میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اسکالرشپ ملے ہیں اور آپ بہت اپنی اپنی فیلڈز میں انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں، جب آپ ٹاپ پہ پہنچیں گے تو سکسیس از دیئر، وہ جو بھی فیلڈ ہو. تو آپ نے ایک ہی گزارش ہے میری کہ اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، ضرور ہے کہ جب آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں، یہ جو سب ورژن ہو رہی ہے، یہ جو ریاست کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش ہو رہی ہے، آپ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساتھ ڈبیٹ کر لیں کسی بھی فورم میں. میں آپ کی یونیورسٹیز میں آؤں گا، کالجز میں آؤں گا، میں نے آپ کی بات سننی ہے، آپ کا گلہ سننا ہے، آپ کا غصہ سننا ہے، آپ کی محبت سننی ہے. میں ہوں اسی لیے کہ میں آپ کی بات سنوں.